السلام علیکم۔ مورنگا کے بہت سارے فائدے ہیں، اس پر آپ نے بہت زیادہ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی۔ اس کو ٹری آف لائف بھی بولا جاتا ہے۔ اس کو اگر ہم کسی تھیراپیوٹک کیٹیگری میں رکھنا چاہیں تو اس کو ایڈاپٹوجن کیٹیگری میں رکھیں گے۔ ایڈاپٹوجنز وہ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو ہمارے جسم کو مختلف قسم کے جسمانی سٹریسر سے بچاتے ہیں، یعنی ہمارے جسم میں اگر زہریلے مادے بڑھ جائیں یا یوں کہہ لیں کہ فری ریڈیکلز بڑھ جائیں تو مورنگا کے اندر موجود اجزاء ان کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں، یعنی ان کے مضر اثرات کو بے اثر کر دیتے ہیں۔ مگر آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا مورنگا خود بھی زہریلا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی اپنی ٹاکسیسٹی یا سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں، یا یہ خود ایک انتہائی سیف پودا ہے؟ یہ ذکر کرنا ضروری ہوگا کہ یہ ایک ایسی غذا ہے جس میں طاقت ہے۔ کچھ یوٹیوبرز نے اس کو ایسے پیش کیا ہے جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ جیسے مورنگا کا استعمال آپ کو سپرمین بنا دے گا۔ یہ تاثر سراسر غلط ہے، مگر لوگ اس کو زیادہ بڑھا چڑھا کر بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ اس لیے بتایا کہ لوگ اس کے استعمال کے چند دن کے بعد ہی اپنے اندر ڈرامائی تبدیلیاں ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ تو یہ ایک میڈیسنل پلانٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے بڑے فائدے ہیں، مگر اس کے اثرات کو ڈیولپ ہوتے ہوتے کچھ عرصہ لگ جاتا ہے۔ اگر کوئی اوور نائٹ تبدیلیوں کا خواب دیکھ رہا ہے تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ اس کے پتوں کی سبزی یا سالن بنا کر اس کو پکا کر سالن میں استعمال کر چکے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک عام سی چیز ہے۔ تو کوکنگ کے عمل سے اور پھر آئل کے اندر کوکنگ کے بعد ان کے بہت سارے اجزاء ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک ریسرچ میں مورنگا کا جو لیف پاؤڈر ہوتا ہے اس کو پانی میں ملا کر استعمال کیا گیا اور 21 دن تک چوہوں کو ہائی ڈوز میں دیا گیا۔ اس کے بعد چوہوں سے خون کے نمونے لیے گئے اور چوہوں کو وزن بھی کیا گیا، یعنی مورنگا لینے سے پہلے اور 21 دن بعد کا جو فرق ہے وہ نکالا گیا، تو پتہ چلا کہ چوہوں کے وزن میں خاطر خواہ کمی ہو چکی تھی۔ ایک اور سائنسی تجربے میں دیکھا گیا، اس کا ریفرنس بھی آپ کو نظر آ جائے گا، کہ چوہوں کو جب انجیکشن کے ذریعے مورنگا کا ایکسٹریکٹ 60 دن تک لگایا گیا تو ان کے خون کے اندر کوئی زہریلا مادہ نہیں دیکھا گیا۔ اگر آپ حیران ہو رہے ہیں کہ میں چوہوں پر کی گئی تحقیق کے بارے میں ہی بتا رہا ہوں تو پریشان نہ ہو، فارمیسیز پر، میڈیکل سٹورز پر جتنی بھی ادویات اویلیبل ہیں، جو بھی سٹینڈرڈ میڈیکیشن ہے، وہ پہلے چوہوں پر تجربات کے بعد ہی آگے بڑھتی ہیں۔ اگر چوہوں پر یا لیبارٹری اینیملز پر ریسرچ موجود نہ ہو تو کوئی بھی دوائی اپروو نہیں ہو سکتی۔ اس کی وجوہات ہیں، اس میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ کوئی نئی دوائی براہ راست انسانوں میں استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس دوائی کی افادیت اور مضر اثرات کی جانچ جب تک چوہوں میں مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک اس کو انسانوں میں آزمانا یہ منع ہے، ایسا کر نہیں سکتے آپ۔ تو یہ ریسرچ کا ایک اہم جزو ہے اور اسی وجہ سے میں آپ کے سامنے چوہوں والی ریسرچ پیش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ریسرچ کے ابتدائی مراحل ہوتے ہیں، اس کے بعد انسانوں میں دوائی کو آزمایا جاتا ہے۔ ایک ریسرچ میں مورنگا کے پانی ملے ایکسٹریکٹ اور میتھنول ملے ایکسٹریکٹ کا موازنہ کیا گیا۔ یہ جو ریسرچرز ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، جس میں یہ پتہ چلا کہ میتھنولک ایکسٹریکٹ جو ہے اس سے چوہوں کے جگر کا فنکشن متاثر ہوا، یعنی ان کے جو لیور انزائمز تھے ALT وغیرہ وہ بڑھ گئے، یعنی اس نے جگر کے نظام کو متاثر کیا، خراب کیا۔ اس کے علاوہ گردوں کا فنکشن بھی قدرے متاثر ہوا، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا گیا کہ ایسے چوہوں کے خون میں کریاٹنن نامی مادہ بڑھ گیا۔ تو پانی ملا ایکسٹریکٹ یا پاؤڈر زیادہ سیف ہے، یہ ریسرچرز نے بعد میں کنکلوژن میں لکھا۔ انہوں نے یہ تو نہیں مینشن کیا کہ پانی ملا جو ایکسٹریکٹ تھا وہ میتھنولک ایکسٹریکٹ کے مقابلے میں کیوں زیادہ سیف تھا، لیکن اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میتھنول اٹ سیلف جو ہے وہ جگر کے فنکشن کو متاثر کرتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس سالوینٹ کی وجہ سے ایسا ہوا ہو۔ ہم جب چوہوں پر تجربات کرتے ہیں تو کسی بھی دوائی کی لیتھل ڈوز معلوم کرنی ہوتی ہے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈرگ کتنی ٹاکسک ہو سکتی ہے۔ تو تجربات سے یہ ثابت ہوا کہ مورنگا کی جو لیتھل ڈوز تھی وہ 6.5 گرام پر کلو گرام سے زیادہ ہے، یعنی اگر لیبارٹری میں موجود ایک چوہے کا وزن فار ایگزامپل 25 گرام ہے اور اسے آپ 162 یا 163 گرام مورنگا کی ڈوز دے دیں، یاد رہے ملی گرام نہیں گرام کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایک چھوٹے سے چوہے کو آپ جب اتنی زیادہ ڈوز دیں گے جو کہ ملی گرام میں 1,63,000 ملی گرام کے آس پاس بنتی ہے، تو چوہا مر جائے گا۔ تو اتنی زیادہ ڈوز ریئلسٹیکلی پاسبل بھی نہیں ہوتی،
ایون کسی انسان کو بھی اتنی ہائی ڈوز سے ایکسپوز نہیں کیا جاتا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ کافی سیف ایک دوا ہے. ایک ریسرچ میں دیکھا گیا کہ مورنگا کا جو پانی ملا پاؤڈر تھا اس کو بہت زیادہ ہائی ڈوز میں جب چوہوں کو ایک لمبے عرصے تک استعمال کرایا گیا تو ان چوہوں کے جگر کے سارے انزائمز میں اضافہ ہوا، یعنی ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوا. جس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی دوا ہو، خواہ وہ مورنگا جیسے سپلیمنٹ کیوں نہ ہو، اس کا بھی مسلسل استعمال جگر کے لیے مناسب نہیں. تو اعتدال ہر چیز میں ضروری، یہ زندگی کا ایک قاعدہ اصول ہے جو ہر جگہ لاگو ہوتا ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم مورنگا کے ٹاکسک ایفیکٹس پہ ڈسکشن کر رہے ہیں. اس کے فائدے جو تھے وہ پچھلی ویڈیو میں ڈسکس کر چکا ہوں، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں. تو ایسی ریسرچ بھی ہو چکی ہے جس میں مورنگا کے بیج اور جڑ کا استعمال کر کے ان کی ٹاکسیسٹی کی جانچ کی گئی. اب تک جو آپ کو بتایا وہ مورنگا کے پتوں کے بارے میں تھا. تو اس پودے کے بیج اور جڑ بھی قیمتی ہے، اس سے بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے، اس لیے ان کی ٹاکسیسٹی کے بارے میں معلوم کرنا ضروری تھا. تو چوہوں میں دیکھا گیا کہ اس کی جڑ اور بیج کے ایکسٹریکٹ سے بھی جگر کے انزائمز میں تھوڑا سا اضافہ ہوا جب اس کو بہت زیادہ ہائی ڈوز میں استعمال کیا گیا، اور بالخصوص جب لمبے عرصے کے لیے استعمال کیا گیا. چند ایک دلچسپ سٹڈیز میری نظر سے گزری جو مورنگا کے فائدے کے بارے میں ہیں، تو اس کا ذکر میں یہاں پہ تھوڑا سا کر لیتا ہوں. تو انسانوں پر مورنگا کے اثرات کا جائزہ بہت کم سٹڈیز میں ملتا ہے. ایک ایسی ریسرچ میری نظر سے گزری جس میں شوگر کے مریض، یعنی جو ٹائپ 2 شوگر کے مریض ہوتے ہیں، ان کو روزانہ 50 گرام مورنگا دیا گیا. تو اسٹڈی کے اینڈ پہ دیکھا گیا کہ ان کی شوگر میں 21% تک کمی آئی تھی. ایسی بھی اسٹڈیز میں نے پڑھی جس میں یہ دیکھا گیا کہ اس کے مسلسل استعمال سے کولیسٹرول لیول میں 14% تک کمی واقع ہوئی. ان اسٹڈیز میں مریضوں کو 4.5 گرام مورنگا لیف ایکسٹریکٹ 50 دن تک دیا گیا تھا. جاتے جاتے ایک اور اسٹڈی کا ذکر بھی میں یہاں پہ ضروری سمجھتا ہوں. وہ خواتین جن کو مینوپوز ہو چکا ہے، یعنی وہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئی ہیں جس میں ان کی ماہواری قدرتی طور پر سٹاپ ہو جاتی ہے، تو عموماً اس سٹیج پر ان کے جسم پر کچھ منفی اثرات آ رہے ہوتے ہیں. تو دیکھا گیا کہ مورنگا کے استعمال سے ایسی خواتین کو بہت زیادہ فائدہ ہوا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مورنگا کے استعمال سے ایسی خواتین کے جسم میں گلوٹاتھیون بنا. اور گلوٹاتھیون ایک بہت مشہور فری ریڈیکل اسکیونجر ہے. اس پر میں ایک تفصیلی ویڈیو کر چکا ہوں، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا گیا کہ مورنگا کے استعمال سے ایسی خواتین کی جو خون کی کمی تھی اس کا بھی ازالہ ہوا، اور ان کا ہیموگلوبن لیول بھی بہتر ہوا. جاتے جاتے ایک اینڈ نوٹ کہ مورنگا استعمال کیجئے، بہت اچھی چیز ہے، مگر کسی بھی چیز کا حد سے زیادہ استعمال کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. اور دوسری بات کہ لوگ کوئی بھی سپلیمنٹ لینے کے بعد چند دن میں یہ توقع کرنے لگتے ہیں کہ کوئی جادو ہو جائے گا، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. آپ کو کچھ ویٹ کرنا پڑتا ہے جب تک اس دوائی کے یا اس سپلیمنٹ کے اثرات ڈیولپ ہوتے ہیں. اور میرے مشاہدے میں یہ بھی آیا کہ کچھ ایسے سپلیمنٹس ہوتے ہیں جو کچھ لوگوں میں بہت زیادہ اثر کرتے ہیں، لیکن ایسی بھی پاپولیشن ہوتی ہے جس کے اوپر کوئی سپلیمنٹ بالکل اثر نہیں کر رہا ہوتا. تو یہ انڈیویجول ویریشنز ہوتی ہیں. سیلولر بائیولوجی میں تھوڑے بہت فرق ضرور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مختلف قسم کے ریسپانس لوگوں میں آ رہے ہوتے ہیں. دو اشخاص ہیں، ایک پہ ایک دوائی بہت اچھا اثر کر رہی ہوتی لیکن دوسرے پہ بالکل نہیں کر رہی ہوتی، اور یہ چیز آپ نے خود بھی دیکھی ہوگی. تو ہمیشہ ان چیزوں کو مد نظر رکھا کریں. تو امید ہے آج کی اس ویڈیو سے آپ کو اس ٹاپک پر ایک پیور میڈیکل پرسپیکٹیو ملا ہوگا. دعا میں یاد رکھیے. اللہ آپ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے. فی امان اللہ.